اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ آج میں ایک اہم ترین موضوع پہ چند لمحات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں عموماً بہت ہی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ گھر کا سکون اجڑ جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان چھوٹے سے اور تھوڑے سے معاملے میں بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو فوری طور پہ طلاق کا نوٹس جاری کرتا ہے۔ بچوں کے معاملات، خاندان کے معاملات اور دیگر معاشی معاملات، ان میں فوری طور پہ طلاق کا فیصلہ کر دینا یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ آئیں، جو شخص فوری طور پہ اور غصے میں طلاق دینے والا ہے وہ خالق کائنات جل جلالہ کے احکام کی کتنی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ 5ویں پارے کے شروع میں اگر دوسرا صفحہ آپ نکالیں تو وہاں خالق کائنات جل جلالہ یہ احکامات بتاتے ہیں، اور وہ احکامات جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، جب تک ہم جانیں گے نہیں، جب تک ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے اور ان کے مطابق ہم اپنی ازدواجی زندگی کو نہیں پرکھیں اور جانیں گے، اس وقت تک ہم غصے سے اور ہمارا معاشرہ غصے سے ایسا کام کرتے رہے گا۔ ہم جتنے قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرآنی احکامات کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ہماری زندگی مشکل سے مشکل ترین مراحل سے گزر رہی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآنی احکامات کو فالو کریں، اس کی اتباع و پیروی کریں، تو یہ زندگی آسان کرنے والا ہے، ہماری زندگی مشکل کرنے والا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ چند کلمات سے جس طرح وہ ایک عورت جو آپ کے لیے حرام ہوتی ہے وہ حلال ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے گھر کی زینت بن جاتی ہے، ایسے ہی چند ہی کلمات زبان سے ادا کرنے سے یہ سارے کا سارا سکون بے سکونی میں بدل جاتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، قرآنی احکامات پہ عمل کرنا ہوگا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر اور خوف ہو کہ یہ نافرمانی کریں گی، تمہاری بات نہیں مانیں گی، تمہارے ماں باپ کی بات نہیں مانیں گی، تمہارے معاشرے کے اندر جو معاملات ہیں وہ معاملات بار بار سمجھانے کے باوجود، برادری کے معاملات سمجھانے کے باوجود، گھریلو معاملات سمجھانے کے باوجود وہ تمہارے احکامات کی پیروی نہ کرے، تمہارا کہا نہ مانے، تمہاری بات نہ مانے، تو پھر تم کیا کرو؟ فَعِظُوهُنَّ، پہلا حکم یہ ہے کہ تم اسے نصیحت کرتے رہو، نصیحت کرو، نصیحت کرو، بار بار اسے سمجھاؤ۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جو عورت نافرمانی کرتی ہے، پہلے مرحلے پہ عمل کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے۔ فَعِظُوهُنَّ یہ قرآن کا حکم امر ہے جو خالق کائنات فرماتے ہیں کہ پہلے نصیحت کرو، پہلے نصیحت کرو۔ جب نصیحت پہ اس نے عمل نہیں کیا، کچھ وقت گزر گیا، 2 3 4 ہفتے گزر گئے، مہینہ گزر گیا، تو پھر دوسرا حکم خالق کائنات فرماتے ہیں کہ جب عمل نہ ہو تو پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر بستر الگ کرو، بستر اس سے الگ کرو، دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، تنہائی اختیار کر لو، لیکن ابھی طلاق کا مرحلہ نہیں آیا۔ جب پھر بھی نہ سمجھے، ہفتہ 2 3 گزر گئے اور وہ عورت نہیں سمجھی، تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اتنی سزا دو جتنی سزا سے وہ سمجھ جائے اور سلجھ جائے اور تمہارے حکم کی پابند ہو جائے، تمہاری نافرمانی نہ کرے، تمہارا کہا پس پشت نہ ڈالے، تمہاری بات کو مان لے۔ اگر پھر بھی سزا کے بعد بھی نہیں مانتی، یعنی نصیحت بھی کی، بستر بھی الگ ہو گئے اور وَاضْرِبُوهُنَّ سزا بھی دے دی، لیکن پھر بھی 2 3 ہفتے گزر گئے، پھر بھی وہ نہیں مانتی، تو پھر خالق کائنات فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب حکم یہ ہے کہ 3 4 بندے اس کے رشتہ دار جو بڑے ہیں، جو وڈیرے ہیں، جن کی بات
مانی جاتی ہے معاشرے میں ان کو اکٹھا کرو، اور پھر اپنے رشتہ دار، اپنی برادری کے لوگ اکٹھے کرو، دونوں طرف کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اس کے اندر یہ مسئلہ ڈسکس کیا جائے کہ کتنا اہم ترین مسئلہ ہے، جو مسئلہ میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، لیکن بار بار بتائے جانے کے باوجود، نصیحت کرنے کے باوجود یہ نہیں مان رہی، سزا کے باوجود یہ نہیں مان رہی۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ صلح کی کوشش کریں گے، وہ منانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اگر نہیں سنتی، نہیں مانتی، تو خالق کائنات پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اب بھی اگر نہ مانے تو پھر تم کیا کرو؟ پھر ایک طلاق دو، پھر ایک طلاق دینی ہے، پھر مہینہ گزر جائے، اگر اسے سمجھ آ جائے تو پھر رجوع کر لو، لیکن اگر نہ سمجھ آئے تو پھر دوسری طلاق دو، اور پھر مہینے کے بعد تیسرے مہینے تیسری طلاق دو۔ یہ 6 مہینوں کا کم از کم یہ مرحلہ وار ترتیب ہے جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اگر ہم عمل کریں تو یہ 6 مہینوں کا عمل ہے، لیکن اگر عمل نہ کریں تو غصہ آیا طلاق دے دی، غصہ آیا طلاق دے دی۔ اتنی جلد بازی، اتنی تیزی، اتنی سختی، بتائیں ہم نے قرآن کے احکامات کو پس پشت ڈالا یا نہیں؟ ہم نے فاعذوہن کو چھوڑا یا نہیں؟ واہجروہن فی المضاجع کو چھوڑا یا نہیں؟ وضربوہن کو چھوڑا یا نہیں؟ شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، اس پہ عمل چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ یہ سارے احکامات کو چھوڑ کر، قرآنی علم کو چھوڑ کر، جس پہ ہم نے عمل کرنا تھا، ہماری زندگی سنورنی تھی اور صبر کرنا تھا، ہم نے ان سارے معاملات کو چھوڑا اور بس غصہ آیا اور فوری طور پہ فیصلہ کیا، تو پھر بعد میں ہم مفتیان کے پاس، کبھی کس کے پاس جاتے ہیں، کبھی کس کے پاس جاتے ہیں، اور فتویٰ لینے کے لیے جاتے ہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ طلاق نہیں ہوئی، لیکن پھر در در پہ بھٹکتے پھرتے ہیں مگر کوئی ہماری سننے والا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں وہ وقت آنے سے پہلے قرآنی احکامات کو سمجھنا ہوگا اور قرآنی احکامات پہ عمل کرنا ہوگا، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری بیوی کی دنیا تباہ و برباد نہ ہو، اس کا مستقبل خراب نہ ہو، کسی کی ماں کا، کسی کی بیوی کا، اور کسی کی بہن کا، اور کسی کی بیٹی کا گھر اور اس کی زندگی ہم تباہ نہ کریں۔ خالق کائنات جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔